فلما فصل طالوت بالجنود، جب حضرت طالوت لشکر کو لے کر نکلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے متعلق آزمائش فرمائے گا، سخت گرمی ہے، راستے میں نہر آئے گی، اس سے پانی نہیں پینا، عقل کہتی ہے پینا چاہیے لیکن اللہ کا یہ حکم ہے تمہیں نہیں پینا، فمن شریب منہ فلیس منی، اور جس نے وہ پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ رہے گا، ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جس نے یہ پانی نہ پیا وہ مجھ سے تعلق رکھے گا اور میرے ساتھ جہاد میں جائے گا، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر ایک چلو پانی پینے کی اجازت ہے۔ اب آپ بتائیے عقل کیا کہتی ہے؟ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، جنگل ویران ہے، سخت گرمی ہے، شدید پیاس لگی ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ پانی پی لیں گے تو ہمت آ جائے گی، جہاد کر سکیں گے، لیکن عشق کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے کہ اپنی عقل کو قربان کر دو۔ فشربوا منہ، سب نے پانی پی لیا، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے 313 تقریباً یہ افراد تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ اب جنہوں نے ایک چلو پیا تھا، یعنی پانی تو پیا ایک چلو، یہ 313 افراد تھے، ایک چلو اللہ کی رحمت سے انہیں ایسا کافی ہو گیا کہ پھر جہاد کرنے تک انہیں پیاس نہ لگی، اور جنہوں نے خوب پیا ان کے ہونٹ کالے پڑ گئے، ہمت ٹوٹ گئی اور آگے جہاد کے لیے نہ جا سکے۔ یہی قرآن کا نظریہ ہے کہ حلال میں برکت ہے اور حرام میں نحوست ہے، جس چیز سے اللہ روک دے وہ حرام ہے، اب چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے اس کے کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب وہ اور مومن لشکر لے کر آگے چلے اور جالوت کو دیکھا تو جالوت کی جو قوم تھی وہ بہت لمبے تھے، اور حضرت طالوت بنی اسرائیل کو لے کر آئے تھے تو وہ اتنے لمبے لمبے لوگ تھے جالوت کے کہ دیکھنے میں بنی اسرائیلی بونے بونے لگتے تھے، تو انہوں نے کوئی اتنے لمبے درختوں کی طرح لمبے لمبے لوگ ہیں، موٹے تازے، اور سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں غرق، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، ان سے کیا مقابلہ کریں گے؟ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، وہ کہنے لگے آج تو ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکر سے لڑ سکے، جالوت کافر تھا۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، تو وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں گم تھے اور اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا تصور غالب تھا، یقین کامل تھا، انہوں نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اگر اللہ کا اذن ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے تو بہت سے ایسے لشکر جو کم ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے لشکروں پر فتح پا لیتے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اب جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آئے تو سب نے دعا کی، قالوا، وہ کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر کو انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو استقامت عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، تو اس قلیل لشکر نے بڑے لشکر کو مار بھگایا، شکست دے دی، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ وقتل داود جالوت، حضرت داود بھی اس لشکر میں تھے، آپ نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمت، اللہ نے حضرت داود علیہ السلام کو ملک اور حکمت عطا فرمائی۔ حضرت طالوت نے آدھی سلطنت حضرت داود کو دے دی، اور پھر حضرت طالوت کے انتقال کے بعد حضرت داود علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ ہوئے اور آپ کو نبوت بھی ملی۔ وعلمہ مما یشاء، اور اللہ نے جو چاہا انہیں سکھایا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو دور نہ کرتا اور ان کے ظلم کا خاتمہ نہ فرمائے تو زمین میں فساد ہو جائے۔
تو اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے مسلمان مجاہدین پیدا کر دیتا ہے کہ جو کفر کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل سارے جہان والوں پر ہے کوئی فضل کا حاصل کرنے والا؟ تِلْكَ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، جسے ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ضرور آپ رسولوں میں سے ہیں. اللہ رب العالمین اس واقعے کے صدقے میں جس میں کمزور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، رب العالمین مسلمانوں پر کرم فرمائے اور بیت المقدس آزاد ہو جائے، عراق، افغانستان، لبنان اور جہاں جہاں مظلوم مسلمان، کشمیر میں جہاں جہاں مظلوم مسلمان پریشان حال ہیں، رب العالمین دشمنوں کے پنجے سے انہیں نجات عطا فرمائے اور دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمائے اور مسلمانوں کو غلبہ اور فتح و نصرت عطا فرمائے.